بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کو روزہ رکھنے والوں، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شب برات میں عبادت امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا دور، حضرات تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا دور، حضرات تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہتے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین اکرام، اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ اس رات میں عبادت کا ثابت نہیں۔ ناظرین، شب برات میں قبرستان جانا، اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو، اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع میں شب برات کو جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ عبادت نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ 15 شعبان کا روزہ، ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزہ کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض حضرات علماء اکرام کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ ناظرین، حضرت ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا تھا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس رات میں نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، اپنے لیے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگلے دن یعنی 15ویں شعبان میں روزہ رکھنا بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 15 کی شب میں شب بیداری کرو اور 15ویں کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا یا عبادت کرنا فرض و واجب یا سنت موقدہ نہیں ہے،
بلکہ مستحب ہے، یعنی جو کوئی کرے گا اجر و ثواب پائے گا، اور جو نہیں کرے گا اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف ایک خاص توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ پرور آدمی کے سوا باقی سب کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سوتے میں آنکھ کھلی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری کی رات ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں، مجھے تو یہی خیال گزرا کہ آپ اپنی کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی کے پاس نہیں گیا، یہاں بقیع آیا ہوں، یہ دعا کرنے کی رات ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، شعبان کا روزہ فرض اور واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی عام نفل روزوں سے اس کا ثواب کچھ زیادہ ہے۔ صرف ایک دن کا روزہ 15 شعبان کی رات میں نفل عبادت مثلا نمازیں، تلاوت و قرآن، درود و شریف وغیرہ جس قدر ہو سکے پڑھا جائے۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں، نیز اس رات میں پٹاخے بجانا ناجائز ہے۔ قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، قبرستان میں چراغاں کرنا، اگربتی موم بتی جلانا، یہ سب امور بدعت ہیں۔ حاصل یہ کہ رات میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ بس اسی کو کرنا چاہیے اور انفرادی طور پر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اجتماع کرنا ثابت نہیں کہ آپ لوگ سب مل کر یہ سب کریں۔ آپ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر آج کے دن شب برات کے دن عبادتیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر چلنے والا بنائے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام مسلمان بھائیوں کو شب برات مبارک ہو۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔